انسان دو معاملات میں بے بس ہے، دکھ سے بھاگ نہیں سکتا اور خوشی خرید نہیں سکتا۔ منہ کھولتے وقت اچھے لفظوں کا چناؤ کیجیے، کیونکہ آپ کی زبان سے ادا ہونے والا ایک ایک الفاظ دوسروں کا دل جیت بھی سکتا ہے اور چیر بھی سکتا ہے۔ عورت اگر چاہتی ہے اس کا شوہر فرشتے جیسا ہو تو پہلے گھر کو جنت جیسا بنائے، فرشتے جہنم میں نہیں آتے۔ مرد اگر چاہتا ہے کہ اس کی بیوی حور جیسی ملے تو خود کو نیک انسان بنائے، حور شیطان کو نہیں ملتی۔ ہمارے خواب اپلوڈ تو بہت جلد ہو جاتے ہیں، لیکن ڈاؤن لوڈ کرنے میں زندگی نکل جاتی ہے۔ رشتوں کو وقت دو۔ تاج محل دنیا نے دیکھا ہے لیکن ممتاز نے نہیں۔ درخت جتنا اونچا ہوگا اس کا سایہ اتنا ہی چھوٹا ہوگا، اس لیے اونچا بننے کی بجائے بڑا بننے کی کوشش کیجیے۔ جو کسی کے لیے سکھ ڈھونڈتا ہے اس کے لیے سکھ آسمان سے برستے ہیں۔ آپ کا کردار ہی آپ کی پہچان ہے، ورنہ ایک نام کے تو ہزاروں انسان ہیں۔ اپنی شخصیت میں کیا مثال دوں، جانے کتنے لوگ مشہور ہو گئے ہمیں بدنام کرتے کرتے۔ سچ کو تمیز ہی نہیں بات کرنے کی، جھوٹ کو دیکھو کتنا میٹھا بولتا ہے۔ اپنے جذبات کو کچل کے دوسروں کے جذبات کا احترام کرنا، یہی وہ منزل ہے جہاں انسانیت تکمیل پاتی ہے۔ دنیا کے غموں کے لیے رونے والے، جب دنیا خود مختصر ہے تو اس کے غم کتنے مختصر ہوں گے۔ درد آپ کو مضبوط بناتا ہے، خوف آپ کو بہادر بناتا ہے اور دل کا ٹوٹنا آپ کو عقل مند بناتا ہے۔ جب بھی ملتا ہے مجھے اجنبی لگتا ہے تو زندگی روز نئے رنگ بدلتی کیوں ہے۔ تمہاری زندگی دنیا کے لیے تمہارا ایک پیغام ہے، خیال رکھنا کہ یہ متاثر کن ہو۔ طریق گواہ ہے، جو قوم فساد اخلاق میں مبتلا ہو گئی وہ صفحہ ہستی سے مٹ گئی۔ عقل مند کے نزدیک دنیا کی مضبوط عمارتیں کچھ نہیں ہیں، ان سے موت کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا، بلکہ ان کو دیکھ کر خوف آتا ہے کہ جب ان کو بنانے والے نہ رہے تو ہم کیسے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا اور مخلوق خدا پر رحم و کرم کرنا ہی انجام اور اصل کامیابی ہے۔ انسان وہی ہے جس سے دوسروں کو فائدہ پہنچے۔ جو دوسروں کی ہمدردی اور خیر خواہی نہ کرے وہ انسانیت کے لیے آڑ ہے، اور اس سے پتھر اور درندے بہتر ہیں۔ نصیحت کو غور سے سننا چاہیے، اس میں نصیحت کرنے والوں کو کم اور سننے والوں کو زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ برے کام کا برا انجام ہوتا ہے۔ ظالم ناشکرے کی دولت و نعمت ضائع ہو جاتی ہے، اور شکر گزار دونوں جہان کی نعمتیں سمیٹ لیتا ہے۔ جو شخص دوسروں کی تکلیف پر بے چین نہ ہو اس کو انسان کہنا ہی انسانیت کی توہین ہے۔ صاحب دل انسان دوسروں کی تکلیف کو بھی اپنی تکلیف سمجھتا ہے۔ عشق تو یہ تھا کہ بلال نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انتقال کے بعد اذان دینا ہی چھوڑ دی تھی۔ بات کردار کی ہوتی ہے۔ اگر گورا رنگ اور جسم کی بناوٹ معنی رکھتے تو حضرت بلال کبھی مسجد نبوی میں مؤذن نہ ہوتے۔ تمہیں بولنے میں بھی کچھ وقت لگے گا، اور وہی کچھ وقت ہماری زندگی ہے۔ برے اعمال دماغ کی طرح ہیں، ان کے ذریعے باہر سے تو کچھ نہیں بدلتا مگر اندر سے سب مٹی ہو جاتا ہے۔ شیشہ اور رشتہ دونوں نازک ہوتے ہیں مگر ان میں ایک فرق ضرور ہوتا ہے، شیشہ غلطی سے ٹوٹتا ہے اور رشتہ غلط فہمی سے۔ سوچ اچھی ہونی چاہیے کیونکہ نظر کا علاج ممکن ہے لیکن نظریے کا نہیں۔ کاش لوگ سمجھ جائیں، رشتے ایک دوسرے کا خیال رکھنے کے لیے بنائے جاتے ہیں، ایک دوسرے کا استعمال کرنے کے لیے نہیں۔ اوروں کے لیے جیتے تھے تو کسی کو شکایت نہ تھی، تھوڑا سا اپنے لیے کیا سوچ لیا، زمانے کے لیے خود غرض ہو گئے۔ اتنی مرضی کتابیں پڑھ لیں، زندگی کا فلسفہ اس وقت تک سمجھ نہیں آتا جب تک حالات واقعات خود پر نہ بیت جائیں۔ کسی مضبوط پہاڑ کا اتنا بوجھ نہیں ہوتا جتنا بے قصور پر تہمت لگانے کا ہوتا ہے۔ لہجے یاد رہتے ہیں، باتیں یاد رہتی ہیں، وقت گزر جاتا ہے، کسی کے ساتھ بھی کسی کے بغیر بھی۔ پہلے خون کا رشتہ ہوتا تھا، اب رشتے کا خون ہوتا ہے۔ اگر اس دنیا میں خوش رہنا ہے تو یہ بات جان لو کہ تمہارے رونے سے کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ حقیقی درد وہ ہے جو دوسروں کے درد کو دیکھ کر ملے، ورنہ اپنا درد تو جانور بھی محسوس کر لیتے ہیں۔ مسکراہٹ کی قیمت کچھ نہیں ہوتی لیکن اس کا نفع بہت بڑا ہے۔
یہ ایک لمحہ بھی گزر جاتی ہے۔ اپنے آپ کو اور دوسروں کو دھوکے میں رکھنے سے بہتر ہے کہ رشتے اس حد تک رکھو کہ جہاں تمہیں بار بار صفائی نہ دینی پڑے۔ یوں ہی نہیں ہوتی ہاتھ کی لکیروں کے آگے انگلیاں، رب نے بھی قسمت سے پہلے محنت لکھی ہے۔ کچھ تکلیفیں ایسی ہوتی ہیں جن پر معاف تو کیا جا سکتا ہے لیکن تعلق نہیں رکھا جا سکتا۔ بہت سے لوگ خوف زدہ ہو جائیں گے اگر وہ آئینے میں اپنے چہرے کے ساتھ ساتھ اپنا کردار بھی دیکھ پائیں۔ کسی مکمل شخص کی تلاش میں زندگی کا سفر کرنے سے بہتر ہے کہ کسی ادھورے انسان کو اپنے پیار سے مکمل کر دو۔ بے عزتی کا جواب اتنی عزت سے دیں کہ سامنے والا خود ہی شرمندہ ہو جائے۔ آپ کے بدترین دشمن اکثر وہ لوگ ثابت ہوتے ہیں جن سے آپ کی بہترین جان پہچان ہوتی ہے۔ کسی کو صرف چاہنا محبت نہیں، اس کی ذات کے تمام پہلوؤں کو تسلیم کرنا محبت ہے۔ محبت کے پیدا ہونے میں دیر لگتی ہے مگر نفرت کے پیدا ہونے میں کوئی دیر نہیں لگتی۔ پہلی چیز جتنی مشکل ہے دوسری چیز اتنی ہی آسان ہے۔ ضروری نہیں کہ سارے سبق کتابوں سے ہی سیکھیں، کچھ سبق زندگی اور کچھ رشتے بھی سکھا دیتی ہیں۔ عورت کے سینس اتنے تیز ہیں کہ وہ نظر اور نیت سے پہچان لیتی ہے۔ دراصل وہ دھوکہ اس وقت کھاتی ہے جب وہ خود کو دھوکہ دینا چاہتی ہے۔ مشکل وقت میں دوسروں کے کام آیا کرو کیونکہ مشکل وقت سب پر آتا ہے، کسی کا صبر دیکھنے کے لیے اور کسی کا ظرف۔ کبھی بھی کسی کو نیچی نگاہ سے مت دیکھو کیونکہ تمہاری جو حیثیت ہے یہی تمہاری قابلیت نہیں بلکہ اللہ کا تم پر کرم ہے۔ ہمیشہ اپنی چھوٹی چھوٹی غلطیوں سے بچنے کی کوشش کرو کیونکہ انسان پہاڑوں سے نہیں بلکہ پتھروں سے ٹھوکر کھاتا ہے۔ اچھا سوچیں اور اچھا بولیں کیونکہ بدگمانی اور بد زبانی دو ایسے عیب ہیں جو انسان کے ہر کمال کو زوال میں بدل دیتے ہیں۔ کسی انسان کی نرمی اس کی کمزوری کو ظاہر نہیں کرتی کیونکہ پانی سے نرم کوئی چیز نہیں، لیکن پانی کی طاقت چٹانوں کو ریزہ ریزہ کر دیتی ہے۔ جو لوگ اپنے دلوں میں یادوں کی امانتیں رکھتے ہیں وہ زندگی میں کبھی بوڑھے نہیں ہوتے۔ کبھی کبھی مجبوریاں حوصلوں کو پست کر دیتی ہیں، انسان چاہ کر بھی وہ نہیں کر سکتا جو وہ کرنا چاہتا ہے۔ یہ اوقات ہے میری اور تیری، پھر یہ تکبر کیوں، یہ حسد، یہ نفرتیں کیوں، اور ہر وقت ایک دوسرے کو نقصان پہنچانے کی تدبیریں کیوں؟ ایک نفرتی ہے اسے دنیا چند لمحوں میں جان لیتی ہے، ورنہ چاہت کا یقین دلانے میں تو زندگی بیت جاتی ہے۔ نہیں ہوتی تو کہہ دیں گے، وفاداری نہیں ہوتی مگر ہم سے محبت میں اداکاری نہیں ہوتی۔ ہر رشتے کی قدر کیجیے اور خوب کیجیے، ایک ایک کر کے سب نے چلے جانا ہے، پیچھے بس خواہشیں اور یادیں رہ جاتی ہیں۔ برباد کرنے میں بھی اکثر انہی کا ہاتھ ہوتا ہے جو گلے لگا کر کہتے ہیں ہمیشہ خوش رہو۔ ہر قبر کا حق ہے اس پر فاتحہ پڑھا جائے، لیکن جو قبریں دل میں ہوتی ہیں ان کی مٹی اور جلتی ہوئی اگربتیاں کسی کو نظر نہیں آتی۔